دنیا کے اے مسافر منزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، آفت سے بچا رہے، خاص طور پر جب یا تو وہ گھر پہ نہ ہو یا وہ رات کو سویا ہو. زیادہ تر ہمیں جو ڈر اور ڈرانے والے جو اپنا کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت کرتے ہیں. ڈرانے والے سے مراد چور ڈکیتیاں آ کر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس گھر کے مالک ہیں یا اس گھر میں جو رہ رہے ہیں وہ سوئے ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، تو اس وقت جا کر وہ اپنا کام کرتے ہیں، چوری وغیرہ کرتے ہیں. یا کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسلحہ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، گن پوائنٹ پر ساری فیملی کو لوٹ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام جو کہ رات کے وقت، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی سے بغض رکھتے ہوں، کسی سے جیلس فیل کرتے ہوں یا جلتے ہوں، تو ان کے بھی کئی مرتبہ ایسا کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے پر کوئی ایسا جادو چلا دیا جائے یا اس گھر پر کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جس کی وجہ سے وہ گھر خوشحال نہ رہے، ہر قسم کی پریشانی اس گھر میں آتی رہے، وہ ہر ٹائم آفت میں رہے، کسی نہ کسی مصیبت میں رہے. لیکن قربان جائیں ایسے معلم، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ہر قسم کا توڑ بتایا. اور کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو اویل کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی فرسٹ کلاس سمجھ جاتی ہے. کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی مصیبت ہمیں پہنچا نہیں سکتا، کوئی ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری، آپ کی، یا کسی بڑے سے بڑے عالم کی، یا کسی بڑے مفتی کی، کسی بڑے قاری صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے. انسان ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کرنا ہے جو ہم نے ان کو کہنا ہے. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ عمل کرو آپ کو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، یہ عمل کرو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو باقاعدگی سے کریں، اس کو لازمی اپنے اوپر اس طرح کر لیں کہ یہ واقعی یہ عمل کرنا ہے تو ہم ٹھیک رہیں گے. اپنا اس کو زندگی کا معمول بنا لیں. وہ عمل کون سا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5009 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں پر آپ کو یہ تحفہ دیا گیا. تو یہ 2 آیاتوں کی اتنی فضیلت ہے. ایک فضیلت تو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کئی احادیث میں اس کی بہت سی فضیلت ملتی ہیں. تو اس لیے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں یہ آج کے موضوع کے متعلق کہ ہر قسم کے پریشانی، آفت، مشکلات سے بچنے کے لیے
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اگر تم ان کو رات کے وقت پڑھ کر، لازمی پڑھ کر اگر تم سو گے تو صبح تک تمہیں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں پہنچے گی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کتنا ٹائم لگتا ہے۔ میرے خیال سے اگر کسی کو نہیں بھی یاد ہوگی، اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 3 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور خاص طور پر وہ کیا ہے، ہمارے فائدے کے ہیں، یا تو کسی اور کے فائدے کے ہو نا، تو ہم کہیں کہ یار میں پڑھوں گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا، تو میرا پڑھنے کا کیا فائدہ۔ لیکن ادھر کیا فائدہ بھی ہمیں، پڑھنا بھی ہم نے، ٹائم بھی کس کا کتنا، صرف 2 سے 3 پڑھ کے رات کو دائیں کروٹ لے کے ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے تو سو جائے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ کوئی جب ہمارا پختہ یقین ہوگا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے سوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ یار خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کوئی آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی آ جاتا ہے، تو کس کی حفاظت کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہتا۔ تو اسی لیے یہ آج کا جو سبق ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہے ان کو لازم کر لیں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ایک مرتبہ ان دونوں آیاتوں کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ہیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔